الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ اس آیت کی تفسیر سے پہلے ہم کو واقع افک سمجھنا پڑے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہت سی خصوصیات ہیں۔ ایک خصوصیت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ ہے کہ آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور ان کی ہتھیلی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا وہ تصویر بتلا کر کہ یہ آپ کی زوجہ ہے، یعنی ان کا نکاح اور ان کا فیصلہ اللہ نے آخرت میں فرمایا اوپر۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک ریشمی رومال میں ان کی تصویر لائی گئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی۔ یہ خصوصیت ہے۔ اب ایسی پاک دامن عورت پر کوئی آدمی تہمت لگاوے تو کتنا غم ہوگا۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک ایسی زوجہ ہے جو کوانی تھی جس کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، باقی جو تھی وہ یا تو طلاق شدہ تھی یا ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ چوتھی خصوصیت یا پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لحاف میں ہوتے تھے اور وہی نازل ہوتی تھی، اور کسی زوجہ کو یہ مقام حاصل نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہو اور وہی نازل ہو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بستر میں ہوتی تھی اور وہی نازل ہوتی تھی۔ اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی برات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمائی، جو محراب و منبر میں پڑھی جاتی رہے گی، قرآن میں نازل فرمائی۔ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شہادت دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگی تو ایک بچے نے شہادت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو ایک بچے نے شہادت دی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تو خود اللہ نے شہادت دی اور 20 آیات نازل فرمائی ان کی برات کے اندر۔ پورا قرآن اتارا گیا، قرآن میں اس کو نازل کیا گیا، اور ان کی برات اور ان کی پاک دامانی اور عفت پر قیامت تک کے لیے گویا کہ سکہ لگا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد 5 سال گزار چکے تھے، 6واں سال شروع ہوا تھا، ہجرت کا 6واں سال، اور بنو مستلق کے مشرکین کو دعوت دینے کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلے۔ وہاں غزوہ ہو گیا،
اس لیے اس غزوے کا نام غزوہ بنی المصطلق ہے، اس کو غزوہ مریث بھی کہتے ہیں۔ سن 6 ہجری میں یہ غزوہ واقع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب واپس ہوئے تو آپ کی عادت تھی کہ آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر ٹھہر جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قافلے کو آرام کرنے کی غرض سے تھوڑی دیر کے لیے روک لیا۔ اس سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھی۔ کسی بھی زوجہ کو سفر میں ساتھ لے جاتے تھے، اس سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے گئے تھے، اور پردے کی آیت نازل ہو چکی تھی، اس لیے ایک ڈولی بنائی گئی تھی ہودج، جس میں پردہ تھا، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جاتی تھی، اور ایک صحابی مقرر تھے جو اٹھا کر اس ڈولی کو اٹھنی پر باندھ دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ تاریخ کے لیے رات کو آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اترے، پھر صبح صادق سے پہلے تہجد کے وقت آپ سفر کرتے تھے عام طور پر، تو تہجد کے وقت آپ نے اعلان کروایا کہ بھائی لوگ فارغ ہو جائیں، اب چلنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فارغ ہونے کے لیے دور چلی گئی۔ اب ان کے گلے میں ایک ہار تھا، وہ ان کا نہیں تھا بلکہ ان کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، اور وہ قیمتی ہار تھا۔ فارغ ہوئی حاجت سے تو دیکھا کہ وہ ہار گلے میں نہیں ہے، تو اس کو تلاش کرنے میں لگ گئی، تھوڑی دیر ہو گئی۔ ادھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چلنے کا حکم دے دیا۔ جو صحابی مقرر تھے انہوں نے وہ ہودج اٹھا کر یہ سمجھ کر کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر ہے، کجاوے پر اونٹ پر باندھ دیا اور نکیل پکڑ کر روانہ ہو گئے، قافلہ روانہ ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی کم تھی اور دبلی پتلی تھی، اس لیے پتہ نہیں چلا کہ اندر ہے یا نہیں ہے، کچھ احساس ہوا نہیں۔ ویسے بات چیت تو ہوتی نہیں تھی، پردے کے احکام نازل ہو گئے تھے، اس لیے روانہ ہو گئے، قافلہ روانہ ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار ملا نہیں تو واپس آئی اپنی جگہ پر جہاں پر اٹھنی بٹھائی گئی تھی۔ کیا دیکھتی کہ وہاں ہار ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور لشکر تو روانہ ہو گیا ہے۔ تو آپ نے دانش مندی کا ثبوت پیش کیا، ادھر ادھر بھاگنے کے بجائے راستہ بھٹک جاتی، جنگل میں تھے، وہیں بیٹھ گئی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگلی منزل پر پہنچیں گے اور دیکھیں گے کہ میں نہیں ہوں تو تلاش کرنے کے لیے یہاں کسی آدمی کو بھیجیں گے، میں ان کے ساتھ واپس ہو جاؤں گی، اس لیے وہیں پر بیٹھ گئی، پردہ اوڑھ کر، چادر اوڑھ کر۔ اتنے میں نیند آ گئی۔ اب تہجد کا وقت تھا، اس لیے دھیرے دھیرے روشنی ہونے والی تھی۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ کسی صحابی کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے، چنانچہ اس مرتبہ حضرت صفوان ابن معطل کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیچھے چھوڑا تھا کہ آپ یہاں رک جاؤ، جب صبح ہو اور روشنی ہو جائے تو میدان میں دیکھنا کسی کی کوئی گری پیری چیز ہو تو اٹھا کر تم ہمارے ساتھ مل جانا، یہ کہہ کر ان کو وہاں چھوڑ دیا ہے۔ اب تھوڑی تھوڑی روشنی ہوئی اور فجر کا وقت ہوا تو حضرت صفوان ابن معطل نے چکر لگایا میدان کے اندر، تو دیکھا کہ کوئی آدمی سویا ہوا ہے، تو قریب آئے
پردے سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو انہوں نے دیکھا تھا تو چہرہ کھل گیا تھا. یہ دیکھ کر حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے کلمہ پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سن کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ گئی اور پردہ کر لیے. کچھ بات چیت نہیں ہوئی، پوچھا نہیں کیا ہوا، کیسے رہ گئی، کوئی کلام نہیں ہوا، بس اٹھنی بٹھا دی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر سوار ہو گئی. وہ نکیل پکڑ کر چلنے لگے. صبح ہوئی اور قافلے سے ملے تو یہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے یہ منظر دیکھا. اور جن کے قلب میں بیماری ہوتی ہے وہ یہی سوچتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی جس کو کملا ہوا ہو تو اس کو ہر چیز پیلی نظر آتی ہے. تو اس نے یہی سوچ لیا اور اس نے افواہ چلا دی کہ صفوان ابن معطل کے ساتھ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدکاری کی. یہ دیکھ کر اور منافقین میں بات چلی اور یہ بات اڑائی تو مدینہ میں یہ بات چلنے لگی، پھیلنے لگی، اور 3 صحابہ، 2 صحابہ اور ایک صحابیہ بھی اس میں شامل ہو گئی. بھولے والے لوگ تھے، اس لیے بہت بھولا بھی نہیں ہونا چاہیے آدمی کو کہ ایسے لوگوں کی چکر میں آ جاوے. تو یہ چکر میں آ گئے. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ایک صحابیہ اور 2 صحابی اس چکر میں آ گئے اور وہ بھی تشہیر میں شامل ہو گئے. وہ بھی لوگوں کو یہ بات کہنے لگے. باقی صحابہ تو اس میں شامل نہیں ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو فوراً فرمایا کہ ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑی بہتان ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے تو بیوی نے کہا میں کیا سن رہی ہوں؟ کہا کہ تو بدکاری کر سکتی ہے؟ کہا نہیں کر سکتی ہوں. تو کہا تجھ سے زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درجہ رکھتی ہے، وہ کیسے یہ کام کر سکتی ہے؟ یہ بات انہوں نے اپنی بیوی سے کہی. انہوں نے کہا سبحان اللہ، یہ پاک ہے، یہ کسی نے بات چلائی ہوئی ہے، جھوٹی بات ہے. تو یہ حضرات بھی یہ کہنے لگے. بہرحال 1 مہینے تک یہ تشہیر رہی اور معاشرہ پورا، صحابہ بھی پریشان اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی پریشان. ظاہر بات ہے کہ دشمنوں کی طرف سے بات چلائی گئی اور 1 مہینے تک کوئی وحی نہیں آئی، آپ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. تو آپ کو روحانی بہت تکلیف ہوئی. دشمنوں کی طرف سے ایذائیں پہنچائی گئی، لیکن یہ سب سے بڑی ایذا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو 1 مہینہ ہو گیا. ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا بات چل رہی ہے. وہ تو آ گئی، اپنے گھر کے کام میں مشغول ہو گئی، لیکن بیمار سی پڑ گئی. بیمار کیسے پڑی؟ ان کو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو رویہ تھا وہ سمجھ میں نہیں آیا. آپ تشریف لاتے تھے، پوچھتے تھے خیر خیریت، کوئی ضرورت، اور پھر چلے جاتے تھے. یہ روکھا پن تھا. ایک پہلے جو لطف و کرم آپ کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا وہ دیکھا نہیں گیا. تو وہ پریشان تھی، سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا کہ کیا ہوا. اس کی وجہ سے وہ گلنے لگی اور بیمار ہو گئی. ایک مرتبہ قضائے حاجت کی ضرورت تھی رات کو. تو حضرت مصطح، حضرت مصطح جنہوں نے تہمت لگائی تھی، ان کی ماں کے ساتھ، کیونکہ کچھ رشتہ داری تھی، قضائے حاجت کے لے گئے. اور جب ضرورت پوری کر کے واپس آ رہے تھے تو
چادر میں حضرت ام مصطح کی پاؤں پھنس گیا اور وہ گر گئی. تو انہوں نے کہا تعیشہ مصطح، یعنی بد دعا دی اپنے بیٹے کو. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو کوئی بد دعا دیتا ہے کیا؟ آپ کیوں ایسا کہہ رہی ہو؟ تو کہا بیٹی تجھے کچھ معلوم نہیں ہے؟ کیا ہوا؟ کہا کہ مصطح یوں یوں کہتا پھرتا ہے لوگوں کو. تب جا کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، یعنی کئی دنوں کے بعد بجلی سی گر گئی کہ اچھا ایسی بات ہے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ میں رویہ دیکھ رہی ہوں میرے ساتھ. پھر وہ گھر گئی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اپنے امی ابو کے یہاں جانا چاہتی ہوں، وہاں جا کے تحقیق کرے کہ آخر میں بات صحیح ہے کہ غلط ہے. تو وہاں گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ماں سے کہا تو ماں نے تصدیق کی کہ ہاں، کہا یہ بات ابو کو بھی پتا ہے؟ کہا سب کو پتا ہے. اور پھر کہا کہ جس کے شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک ہو اور یہ معاملہ ہو، اس کے ساتھ یہ ایسی باتیں پیش آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی برات نازل فرمائے گا، اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک تسلی دی. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشی کھا کر گر گئی یہ سن کر کہ اچھا پورے مدینے میں یہ بات ہے میرے بارے میں. گشی کھا کر گر گئی. پھر اٹھی اور بخار تھا، بستر پر لیٹ گئی. اتنے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تشریف لائے. مہینہ ہو گیا تھا. آپ نے سب سے مشورہ بھی کیا. حضرت اسامہ ابن زید سے مشورہ کیا کہ آپ کیا کہتے ہو؟ تو کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خیر کے علاوہ ہم کوئی امید نہیں رکھتے ہیں، یہ فرمایا. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر آپ بری ہو اس سے تو اللہ تعالیٰ آپ کی برات نازل فرمائیں گے اور بتلا دیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی کام ہو گیا ہے تو توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. یہ جملہ جب کہا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر سے کہا کہ جواب دو. میں کیسے جواب دوں؟ تو پھر ماں سے کہا کہ تم جواب دو. ماں نے کہا میں کیسے جواب دوں؟ تو پھر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جواب دیا اور فرمایا کہ اتنی خبر مشہور کر دی گئی ہے اور آپ متاثر ہو گئے ہیں. اگر میں کہوں کہ میں بری ہوں تو آپ یقین نہیں کریں گے، اور اگر میں یوں کہوں جو نہیں ہے کہ مجھ سے ایسا ہو گیا ہے تو آپ یقین کر لیں گے. اب میں وہی کہتی ہوں جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا، یعنی فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. میں یہی کہتی ہوں. یہ کہہ کر پلنگ پر جا کر لیٹ گئی. اتنے میں وہی آپ پر نازل ہوئی اور یہ آیات اللہ رب العزت نے اتاری. جبریل امین علیہ السلام لے کر آئے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابشر یا عائشہ، بشارت ہو آپ کے لیے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھی انہوں نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گی. وہ ایک یعنی نبی کا شکر ادا نہیں کرو گے. اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ میں نبی کا شکر ادا نہیں کروں تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ظاہر بات ہے کہ کفر کا لیبل لگے گا. لیکن یہ جو انہوں نے کہا، حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ سے جو محبت تھی تو اس محبت کا ایک پہلو کبھی کبھی جب ناراض ہوتی ہے اہلیہ تو یہ کہتی ہے، تو آپ ناراض تھی کہ آپ نے یقین کر لیا تھا، متاثر ہو گئے تھے. تو فرمایا کہ میں تو اللہ کا
شکر ادا کروں گی، اور پھر سجدے میں گر گئی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی، اور ممبر سے آپ نے اعلان فرمایا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن ہیں، اور یہ آیات ممبر پر آپ نے چڑھ کر تلاوت فرمائی، خطبہ دیا۔ اور وہ جو 3 صحابی تھے، حضرت حسان، حضرت مصطح اور حضرت حمنہ رضی اللہ تعالی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کو کوڑے مارے گئے، چونکہ تہمت لگائی تھی، اور آگے حکم آ گیا ہے کہ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، تو 80 کوڑے لگائے گئے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین تھا، اس کو کوڑے لگائے گئے یا نہیں لگائے گئے، اس میں اقوال مختلف ہیں، کہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ لگائے گئے، بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا گیا، اس کا کافر ہونا معلوم ہو گیا تھا، لہذا آپ نے چھوڑ دیا کہ آخرت کے عذاب کے لیے اس کو چھوڑ دیں، اس کو کوڑے نہیں لگائے گئے۔ جو مومنین تھے خاص ان کو کوڑے لگائے گئے تاکہ ان کی توبہ قبول ہو، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، معاف کر دیا، ان کو بھی معاف کر دیا۔ حضرت حسان کے بارے میں جب کوئی برا کہتا تھا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی تھی کہ ان کے بارے میں برا نہ کہو، وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے، شاعر تھے، نعت خواں تھے، تو نعت پڑھا کرتے تھے، ممبر پر بیٹھ کر نعت پڑھتے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا کہ ان کو برا مت کہو۔ خود عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا انتقال ہو گیا تو ان کا بیٹا خالص مومن تھے، منافق نہیں تھے، ان کے بیٹے خالص مومن تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ فرمایا کہ آپ اپنا جبہ مبارک دیجئے تاکہ میں اپنے والد کو کفن پہنا دوں، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو جائے۔ تو آپ نے اپنا جبہ مبارک دیا، اندازہ لگاؤ کیسے بڑے اخلاق ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا کہ آپ تشریف نہ لے جائیں، یہ منافق تھا، لہذا آپ کی سفارش اس کے بارے میں قبول نہیں ہوگی، آپ تشریف نہ لے جائیں۔ حضرت عمر نے منع فرمایا، لیکن آپ تشریف لے گئے۔ اللہ نے آیات نازل فرمائی تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم، کہ آپ 70 مرتبہ بھی اس خبیث کی مغفرت طلب کریں گے، 70 مرتبہ، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ پورا واقعہ پیش آیا، اس کی بارے میں آیات نازل ہوئی۔ پہلی آیت ہے اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں، باقی کل دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک لائے بہت بڑا جھوٹ ایک جماعت تم میں سے، عصبۃ منکم، ایک جماعت تم میں سے بہت بڑا جھوٹ لائے۔ لا تحسبوه شرا لکم، تم اس کو برا گمان نہ کرو، حالانکہ برا تھا لیکن تم اس کو برا گمان نہ کرو، بل هو خیر لکم، بلکہ اس میں تمہارے لیے بہت بڑی خیر ہے، چونکہ اللہ نے احکام نازل فرمائے، برات نازل فرمائی۔ لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ہر انسان کے لیے اتنا گناہ ہے جو اس نے کمایا ہے۔ والذی تولی کبرہ منہم، اور وہ جس نے بہت بڑا حصہ لیا ان میں سے، لہم عذاب عظیم، اس کے لیے بڑا عذاب ہے، یعنی عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ تم میں سے ایک مختصر سی جماعت ہے، یعنی 4 آدمی تھے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے ساتھ، جو یہ کہتے تھے، یا کچھ منافقین کی جماعت ہوگی جو اس کے ساتھ شریک ہو گئی ہوگی، وہ ہوں گے۔ تو مختصر جماعت تھی، بہت سارے لوگوں نے تو اس کا انکار کر دیا تھا، لہذا تم اس میں کوئی فکر کی بات نہیں ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بہت سے احکام اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طفیل میں ہم کو عطا فرمائے۔ انشاءاللہ باقی باتیں کل ہوگی۔ سبحان اللہ و بحمدہ،
سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.